السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہمارا دوسرا سبق ہے حمد باری کا۔ اس سبق میں آپ دیکھیں گے کہ اوپر لکھا ہوا ہے فصل در بیان آسماں و متعلقات فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، فاصلہ کر دینا، دو چیزوں کے درمیان فصل پیدا کر دینا۔ یعنی کہ فصل کا معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سبق آیا ہے اس سبق میں کسی اور چیز کا بیان ہے، اور اس کے بعد جو سبق آ رہا ہے اس میں کسی اور چیز کا بیان ہے۔ ان دونوں سبق کے اندر فصل کر دیا گیا ہے، فاصلہ کر دیا گیا ہے، اس لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ فصل، کہ یہ جو فصل ہے جس کو آپ پڑھنے والے ہیں یہ فصل ہے آسمان اور اس کے متعلقات، یعنی اس کے متعلقات جتنے بھی ہیں۔ آسمان کے متعلقات کیا ہیں؟ آسمان کے متعلقات جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب آسمان ہی کے تو متعلق ہیں، آسمان ہی سے تو تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل در بیان آسماں و متعلقات کہ اس فصل میں ہم آسمان اور اس کے متعلقات کو بیان کریں گے۔ آگے دیکھیے، آسماں ہے چرخ گردوں اور فلک، تارا اختر ہے اور فرشتہ ہے ملک۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، جہاں پر یہ فا چھوٹا سا بن کر آئے تو سمجھو کہ یہ کلمہ فارسی زبان کا ہے، اور اگر چھوٹا سا عین کسی کلمے کے نیچے بنا ہوا ہے تو سمجھو کہ یہ کلمہ عربی زبان کا ہے، اور اگر کسی کلمے کے نیچے چھوٹی ہا بنی ہوئی ہے تو سمجھو کہ یہ کلمہ ہندی زبان کا ہے۔ آسماں ہے چرخ گردوں اور فلک، آسماں ہے چرخ گردوں اور فلک، اس میں 4 حرف ہیں۔ آپ دیکھیں، آسماں ایک حرف ہے، چرخ ایک حرف ہے، گردوں ایک حرف ہے، اور فلک ایک حرف ہے۔ ان چاروں کا مطلب ہے آسمان، بس فرق اتنا ہے کہ آسماں فارسی کا لفظ ہے، چرخ بھی فارسی کا لفظ ہے، اور گردوں بھی فارسی کا لفظ ہے، اور فلک آسمان کو کہتے ہیں اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ یعنی آسمان کو فارسی میں چرخ بھی کہتے ہیں اور گردو بھی، اور عربی میں آسمان کو فلک کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، تارا اختر ہے، فرشتہ ہے ملک۔ تارا، آپ جو آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں اس کو بول رہے ہیں تارا اختر ہے، یعنی کہ تارا کو ہم ہندی میں تارا بولتے ہیں اور فارسی میں تارے کو اختر کہتے ہیں۔ فرشتہ، فرشتے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اس مخلوق کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں اس مخلوق کو فرشتہ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسی مخلوق کو ملک کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، تارے جو پھرتے ہیں خود سیارہ ہیں، اور ثوابت باقی اے ماہ پارہ ہیں۔ یعنی کہ آسمان میں جو تارے پھرتے ہیں، جو چلتے ہیں، ان تاروں کو یہ بول رہے ہیں کہ وہ تارے سیارہ ہیں۔ جتنے بھی تارے آسمان میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، یعنی 7 ستارے ایسے ہیں جو آسمان میں گھومتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ 7 ستارے تو وہ ہیں جو خود سیارہ ہیں، یعنی جو خود گھومتے ہیں، اور ثوابت باقی اے ماہ پارہ ہیں۔ ان 7 کے علاوہ جو اور باقی ہیں، ان سارے باقی ستاروں کو یہ ثوابت بولتے ہیں، اور ہندی میں اس کو باقی بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ جتنے بھی ستارے اور بچے ہیں ان سب کو یہ ثوابت کہہ رہے ہیں، اور جتنے ستارے گھومتے ہیں ان کو سیارہ کہہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، اے ماہ پارہ ہیں۔ اے ماہ پارہ کا مطلب ہے، ماہ کا مطلب چاند، پارہ کا مطلب ٹکڑا، یعنی کہ اے چاند کے ٹکڑے۔ یعنی مصنف آپ سے کہہ رہے ہیں، پڑھنے والے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ چاند کے ٹکڑوں یہ بات سمجھو۔ آگے دیکھیے، جان سورج شمس خورشید آفتاب، چاند ہے بدر و قمر مہتاب۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان سورج شمس خورشید آفتاب، سورج شمس خورشید آفتاب، چاروں کا مطلب ہے سورج، بس فرق اتنا ہے کہ سورج ہندی زبان کا لفظ ہے، شمس عربی زبان کا لفظ ہے، اور خورشید فارسی زبان کا لفظ ہے، آفتاب بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ چاروں کا معنی سیم ہے، چاروں کا مطلب ہے سورج۔ چاند ہے بدر و قمر مہتاب، ایسے ہی چاند، بدر، قمر، ماہ، مہتاب، ان سب کا مطلب ہے چاند۔ فرق اتنا ہے کہ چاند ہندی زبان کا لفظ ہے، بدر عربی کا لفظ ہے، قمر عربی کا لفظ ہے، ماہ فارسی کا لفظ ہے، مہتاب فارسی کا لفظ ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے، چاند۔ ایک معنی اور سن اے فیضیاب، چاندنی مہتاب ہے دھوپ آفتاب۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معنی اور سنیے چاند اور سورج کے، کہ چاندنی مہتاب ہے اور دھوپ آفتاب۔ یعنی کہ چاندنی مہتاب ہے، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو چاندنی بولتے ہیں ہندی میں، اور فارسی میں اس کو مہتاب بولتے ہیں۔ ایسے ہی سورج کی روشنی جو ہوتی ہے اس کو ہندی میں ہم دھوپ بولتے ہیں، فارسی میں اس کو بھی آفتاب کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، جو ستارہ ٹوٹے جان اس کو شہاب، برق بجلی اور بدلی ہے سحاب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے جو ستارے ٹوٹتے ہیں
ان کو ہم ہندی میں کہتے ہیں کہ یہ ستارہ آسمان سے ٹوٹ گیا، اس کو عربی میں شہاب بولتے ہیں، یعنی جو ستارہ آسمان سے ٹوٹتا ہے اس کو عربی میں شہاب بولتے ہیں۔ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ستارے اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ جب جنات آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات آسمان پر جایا کرتے تھے اور فرشتے جن باتوں کو آپس میں کرا کرتے تھے، آپس میں جن باتوں کا وہ مشورہ کیا کرتے تھے، ان باتوں کو سنتے تھے اور جنات ان باتوں کو آ کر زمین پر کسی راہب کو بتا دیا کرتے تھے، تو اس سے وہ راہب پھر پیشین گوئی کرتے تھے کہ کل بارش ہونے والی ہے یا یہ ہونے والی ہے، تو لوگ ان راہب پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور قرآن جب سے دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے جنات کا آسمان پر جانا بند کر دیا۔ اب اگر کوئی جنات آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ستارے کو توڑ کر فرشتہ اس جنات کو مارتا ہے جو جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ آسمان کی طرف نہ جا پائے، آسمان کے قریب نہ جا پائے۔ آپ جب بھی کسی ستارے کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو سمجھیں کہ آسمان پر کوئی جنات جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے، جو شیطان کو مارا جاتا ہے، اس کو عربی میں شہاب کہا جاتا ہے۔ برق بجلی اور بدلی ہے سحاب۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش جب ہوتی ہے تو بجلی ہوتی ہے، اس کو عربی میں برق بولتے ہیں، اور بدلی ہے سحاب۔ بدلی کس کو بولتے ہیں؟ بدلی بولتے ہیں کہ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، جب بارش ہونے سے پہلے بادل ہوتا ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو بدلی بولتے ہیں ہندی میں، اور عربی میں اس کو سحاب بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے، غیث و بارہ جان می کیچڑ خلاب، ہے گرج رعد اوس شبنم پانی آب۔ غیث و بارہ جان می، غیث اور بارہ اور می تینوں کا مطلب ہے بارش، بس فرق اتنا ہے کہ غیث عربی میں کہا جاتا ہے، بارہ فارسی میں، اور ہندی میں ہم بارش کو میہ بولتے ہیں۔ کیچڑ خلاب، کیچڑ آپ جانتے ہیں کہ بارش سے جو کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے، کچھ مٹی ہو جاتی ہے تو ایک طرح کی کیچڑ سی بن جاتی ہے، اس کو ہم ہندی میں کیچڑ کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو خلاب بولتے ہیں۔ ہے گرج رعد اوس شبنم پانی آب۔ گرج رعد آپ جانتے ہیں کہ بادل جب گرجتا ہے ہم ہندی میں اس کو گرج بولتے ہیں، یہ اس کو رعد بول رہے ہیں۔ اوس ہم جانتے ہیں ہندی میں ہم اوس اس کو بولتے ہیں جو پتوں پر صبح صبح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے ہیں، پیڑوں پر، درختوں پر یا کسی اور جنگلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پتوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، اس کو ہم اوس بولتے ہیں، فارسی میں اس کو شبنم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی ہے، پانی کو ہم ہندی میں پانی کہتے ہیں، فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ہے رشاسا برسے جو میہ کی پھوار، زالا اولا برف ثلج اے ہوشیار۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہلکی ہلکی سی پھوار آتی ہیں بارش کی، یعنی ہلکی ہلکی سی ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں آتی ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں کہ بارش کی پھوار آ رہی ہے۔ تو انہی بارش کی پھوار کو یہ عربی میں رشاسا کہتے ہیں اور ہندی میں کہہ رہے ہیں کہ میہ کی پھوار، یعنی بارش کی پھوار۔ ایسی زالا اولا، اولا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی اولے کی بارش ہوتی ہے تو اولا ہم اس کو ہندی میں کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو زالا بولتے ہیں۔ برف ثلج، برف آپ جانتے ہیں فریج میں آپ برف جمائیں یا کہیں بازار سے برف لائیں، برف ہوتی ہے، جمے ہوئے پانی کو ہم برف بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے، سرسر آندھی اور پرواہ ہے صبا، اور پچھوا ہے دبور اے باصفا۔ سرسر یہ آندھی کو بول رہے ہیں، آندھی جو آتی ہے، ہوا جب تیز چلتی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ آندھی آ رہی ہے، تو آندھی کو عربی میں سرسر بولتے ہیں۔ اور پرواہ ہے صبا، پرواہ ہے صبا، پرواہ اور صبا کا کیا مطلب ہے؟ پرواہ بولتے ہیں ایسی ہوا کو جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے اگر وہاں سے ہوا چل رہی ہے اور ادھر چل رہی ہے جدھر سورج غروب ہوتا ہے، جدھر سورج ڈوبتا ہے، تو سمجھو وہ ہوا پرواہ ہے اور اس ہوا کو عربی میں صبا کہتے ہیں۔ اور اگر ہوا ادھر سے چل رہی ہے جدھر سے سورج ڈوبتا ہے اور ادھر کی طرف چل رہی ہے جدھر سے سورج نکلتا ہے، تو اس ہوا کو ہندی میں پچھوا بولتے ہیں اور عربی میں دبور بولتے ہیں۔ بہت آسان ہے، آپ دھیان سے سبق سنیں، آپ کے پاس ویڈیو ہے، آپ بار بار سبق کی مشق کریں، ایک ایک حرف کو یاد کریں۔ شکریہ، السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے سبق میں۔